میں آپ سے پہلے ویڈیوز میں بات کرتا رہا ہوں کہ بھینگا پن جو ہے کسی بھی عمر میں آپریشن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آج میں بات کروں گا ان مریضوں کی جن کا بھینگا پن بغیر آپریشن کے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر مظہر قیوم مظہر آئی ہاسپٹل راولپنڈی سے آپ سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ سے۔ بھینگا پن جو بالکل چھوٹے ہوتے بچپن میں شروع ہوتا ہے، یعنی 2 سال 3 سال کی عمر میں شروع ہو جاتا ہے، بعض بچوں کا پیدائشی بھی ہوتا ہے، تو ایسے میں ہم فوراً آپریشن کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ان بچوں کی اکثریت میں اینک کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور سے ایسے بچے جن کی نظر یا آنکھ ایک اندر کی طرف مڑ رہی ہوتی ہے اور ان کا پلس نمبر ہوتا ہے پلس، تو ان کو اگر اینک لگا دی جائے تو یہ کچھ عرصے میں اینک میں سے جب ہم دیکھتے ہیں آنکھ کو تو آنکھیں سیدھی نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ ان میں اکثر کی ایک آنکھ زیادہ کمزور ہوتی ہے اور دوسری بہتر ہوتی ہے، تو ایسے میں اینک کے باوجود بھی اگر اس آنکھ میں کم نظر آ رہا ہو، یعنی لیزی آئی ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں ہم اس کا بھی علاج کرتے ہیں کہ جو اچھی والی آنکھ ہے اس کو روزانہ 2-3 گھنٹے کے لیے بند کیا جاتا ہے اور کمزور آنکھ کو کھلا رکھتے ہیں اینک لگا کر کے، تاکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ بہتر دیکھنے لگ جائے۔ تو یہ بچے جو ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینک کے ساتھ نارمل یعنی آنکھیں بالکل سیدھی نظر آتی ہیں، اینک اتار دیں تو پھر ٹیڑھی لگتی ہیں، لیکن اینک کے ساتھ وہ سیدھا نظر آنے لگتے ہیں۔ ایسے بچوں کے بعض اوقات ماں باپ کہتے ہیں کہ جی ہے تو ٹیڑھی، جب اینک اتارتا ہے تو ٹیڑھی لگتی ہے، تو کیوں نہ آپریشن سے سیدھا کر دیا جائے۔ اس میں آپریشن کا مشورہ ہم نہیں دیتے، کیونکہ دیکھیں اینک لگانے سے آنکھ کے اینگل میں فرق پڑ رہا ہے کہ وہ اندر تھی تو باہر آ رہی ہے، اور اگر ہم نے اس کو ویسے ہی سیدھا کر دیا تو ایسا نہ ہو کہ اینک لگا کے ٹیڑھی لگنے لگ جائے۔ اینک تو اس نے لگانی ہے کیونکہ نظر کی کمزوری ہے اس کو، تو اینک کے ساتھ اگر سیدھا نظر آتا ہے تو آپریشن نہیں کرتے۔ اینک کو ہم مطلب بار بار 3 مہینے یا 6 مہینے بعد چیک کرتے رہتے ہیں، اس میں جو بھی نمبر چینج ہو رہا ہو کر لیا جاتا ہے۔ جو بچوں کی 2 سال سے بھی پہلے آنکھیں ٹیڑھی نظر آنے لگ جائیں یا پیدائش سے ہی ہوں، ان میں اینک کے ساتھ ٹھیک ہونے کی پرسنٹیج کم ہے، یعنی کچھ ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں بھی ہوتے۔ اور دوسرے وہ جن کی نظر آنکھ باہر کی طرف جا رہی ہو، ان کے ہاں بھی یہ سیدھا ہونے کا کم لوگوں میں ہوتا ہے، بہت سوں کا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ بات جاننے کی ہے کہ جن بچوں کی آنکھ ٹیڑھا پن، آنکھ اندر کی طرف ناک کی طرف مڑتی ہے اور پلس نمبر ہیں، ان کا اکثریت اینک سے ہی بغیر آپریشن کے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اسکوینٹ کے کیسز ہوتے ہیں، وہ تھوڑا ذرا عمر میں بڑے ہو گئے، 15-16 سال کا ہو گیا، 18-20 سال کا ہو گیا۔ ان میں ایک ہم کہتے ہیں لیٹنٹ اسکوینٹ یا کہ چھپا ہوا اسکوینٹ تھا، مسل کی بیلنس تھوڑا سا ٹھیک نہیں تھا، لیکن دماغ اور آنکھوں کے مسلز زور لگا کر کے کنسنٹریٹ کر کے آنکھوں کو سیدھا رکھے ہوئے تھے۔ لیکن پھر کوئی ایسا سٹیج آتا ہے کہ بچہ بیمار ہو گیا، کمزور ہو گیا، یا کوئی اور وجہ ہو گئی، پڑھائی کا بہت زور پڑ گیا، تو وہ جو کنٹرول کرنے کا عمل تھا وہ مطلب کمزور پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ آنکھ ایک باہر کی طرف خاص طور سے ٹیڑھی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے بچوں کو فوری آپریشن کا مشورہ نہیں دیتے، بلکہ ان کی نظر ٹیسٹ کرتے ہیں، اینک کی ضرورت ہو سکتی ہے، اینک لگائی جاتی ہے، اور کچھ ورزشیں بتائی جاتی ہیں۔ ورزشیں کرنے سے وہ ان کا وہ جو کنٹرول تھا آنکھ کو سیدھا رکھنے کا، وہ بحال ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو وہ پھر بغیر آپریشن کے واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال مطلب ایک دفعہ بھی ہو سکتی ہے اور 2-3 دفعہ بار بار بھی ہو سکتی ہے۔ ان کو مشورہ یہی دیتے ہیں کہ جو ورزش آپ کو بتائی گئی ہے وہ آپ شروع میں تو 2-3 ماہ جو بھی ریگولر آپ کو بتایا جائے آپ نے ریگولر کرنی ہے، اور اس کے بعد بھی گاہے بگاہے اس پہ عمل کرتے رہیں تاکہ دوبارہ یہ ٹیڑھا ہونے کا عمل نہ ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں شوگر کے پیشنٹس، بلڈ پریشر کے پیشنٹس۔
خاص طور سے شوگر کے پیشنٹ جو ہیں ان میں سے بعض مطلب آتے ہیں 40 سال 50 سال یا اس سے زیادہ عمر کے، اور ان کی شکایت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اچانک دو دو نظر آنے لگ گئے ہیں، یعنی سامنے چیز ایک گلاس پڑا ہے دو نظر آنے لگ گئے ہیں، یا دور دیکھ رہے ہیں تو دو پین دکھائے جائے یہ دو لگنے لگ جاتے ہیں۔ ان کا بھی جب معائنہ کرتے ہیں تو ایک آنکھ جو ہے وہ ٹیڑھی ہو رہی ہوتی ہے، ایک آنکھ سیدھی ہوتی ہے، دوسری وہ باہر کی طرف چلی جائے گی یا اندر کی طرف یا اوپر نیچے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ان کو بہنگا پن ہو چکا ہوتا ہے۔ اب ان پیشنٹس کا بھی آپریشن فوری نہیں کیا جاتا۔ اس میں کیا ہوا ہے کہ آنکھ کو گھمانے کے جو مسلز ہیں ان کو دماغ سے نسیں آ رہی ہیں جو کہ بلڈ سپلائی کرتی ہیں، یعنی نسیں ان کو کنٹرول کرتی ہیں، بلڈ نہیں سپلائی کرتی بلکہ نروس سسٹم اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ ان نسوں کی اپنی بلڈ سپلائی ہوتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی خون کی نالیاں، وہ شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں یا تنگ ہو جاتی ہیں تو وہ نس کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور بہنگا پن ہو جاتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ وہ دوبارہ بن سکتی ہیں، دوبارہ بن جائیں تو یہ نس پھر کام کرنے لگتی ہے، بہنگا پن بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ مریض عام طور سے 4-5 مہینے یا 6 مہینے میں پھر ان کی یہ شکایت کہ دو نظر آتے ہیں یا آنکھ ٹیڑھی ہو گئی ہے دور ہو جاتی۔ ان کا صرف علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کا شوگر ہے تو شوگر کو کنٹرول اچھی طرح کریں، بلڈ پریشر یا دونوں چیزیں ہیں تو ان کو بہت اچھی طرح کنٹرول کیا جائے، کچھ وائٹامنس بھی یہ دی جاتے ہیں، اور وہ اپنی صحت کو بھی اچھا رکھیں۔ اگر جنرل صحت اچھی رہتی ہے تو یہ چیزیں بھی زیادہ دور مطلب بہنگا پن جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی یعنی میں ان کو کیٹیگری میں رکھتا ہوں جن کو آپریشن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سینکڑوں پیشنٹس کو اگر بلڈ پریشر کی وجہ سے خرابی ہو جائے تو کسی ایک آدھ کا ایسا ہوگا کہ وہ بہنگا پن خود بخود یا وائٹامن وغیرہ سے ٹھیک نہیں ہوگا اور آپریشن کی ضرورت پڑے گی۔ ایسی صورت میں تقریباً 1 سال تک ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، نہ ہو تو پھر آپریشن کرتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر اب دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ یہ شوگر سے ہی ہوا ہے، کوئی اور وجہ تو نہیں ہوئی، وہ نس کام نہیں کر رہی ہے، وہ نس کی کمزوری ڈاکٹر عام طور سے معائنے پہ یہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ شوگر کی وجہ سے ہوا ہے۔ لیکن بعض اوقات اگر کوئی شک ہو یا ڈاکٹر محسوس کرے کہ اس کو مجھے زیادہ انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو، تو پھر دماغ کا MRI یا CT اسکین وغیرہ کرایا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ اس نس کو دماغ جہاں سے وہ آ کر کے آنکھ تک پہنچ رہی ہے، رستے میں اس کے اوپر کوئی رسولی تو نہیں پریشر ڈال رہی یا کوئی بلڈ تو نہیں، خون تو نہیں نکلا ہوا، تو ایسی صورت میں یا نس کی کوئی اور بیماری تو نہیں ہے، اس کا بھی علاج کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ جو بڑوں میں اچانک بہنگا پن پیدا ہو جاتا ہے اور دو دو چیزیں نظر آتی ہیں تو ان کی بھی اکثریت جو شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی وجہ سے ہوتی ہے، ان کا ہم فوراً آپریشن نہیں کرتے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ یہ 3 کیٹیگری ایسی ہیں جن کا آپریشن کے بغیر بہنگا پن دور ہو سکتا ہے۔ ایک تو چھوٹے بچے جن کی خاص طور سے پلس نمبر کی اینک ہو، اینک لگا کے ٹھیک ہو سکتے ہیں، اس سے ذرا بڑے جن کی یہ جس کو چھپا ہوا بہنگا پن تھا یا لیٹنٹ بہنگا پن جو کہ ظاہر ہونے لگا کمزوری کی وجہ سے، اس کو اینک سے اور ورزشوں سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اور یہ شوگر یا بلڈ پریشر سے ہوا ہو وہ وقت کے ساتھ وٹامن وغیرہ اور ہیلتھ کو اچھا رکھ کے شوگر کنٹرول کر کے اس کو دور کیا جا سکتا ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے تھے مظہر قیوم آئی اسپیشلسٹ، تو آخر میں پھر یہی کہوں گا کہ یہ وہ میں نے آپ کو بتائے جن کو بغیر آپریشن کے ریکور ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں یا جو اس طرح سے ٹھیک نہ ہو رہے ہوں ان کو یقیناً آپریشن سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسا اسکوینٹ کا یا بہنگے پن کا میں نہیں سمجھتا کوئی بھی پیشنٹ ہے جس کا علاج نہ ہو سکتا ہو یا بہنگا پن دور نہ ہو سکتا ہو۔ بہت شکریہ۔